بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ اعلیٰ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سورت میں کل 19 آیتیں ہیں، اس میں سے 5 آیتوں کی تفصیل اور اس کی تفسیر جو ہے ہم نے کل سنی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی کو اللہ کے نام کی عظمت اور اس کا ادب کرنا چاہیے، اور آدمی کو چلتے پھرتے جو ہے سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ہر ساتھ میں آدمی جو ہے کائنات کی جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت کو بھی پہچانے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں جتنی مخلوقات پھیلی ہوئی ہے اور یہ کائنات کا جو سسٹم پورا ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ اچانک اور بغیر کسی منصوبے کے ہو گیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں جو مخلوقات ہے الذی خلق، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، فسوا، اور جن مخلوقات کو جن مقصد کے لیے پیدا کرنا تھا تو اس مقصد کے لیے اللہ نے جو ماڈل لانچ کیا ہے اس سے بہتر کوئی ماڈل بولو نا بھائی نہیں لا سکتا، کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنے فیچرز اور جتنی خصوصیات اور جتنی چیزیں اس کی ہونی چاہیے جسم کی بناوٹ سے لے کر اندر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو فسوا بالکل برابر بولو نا بنایا۔ انسانی کو بنایا اللہ نے، کتنا بیلنس کے ساتھ بنایا ہے کہ نہیں؟ اس سے ہٹ کر اب انسان کا کوئی نقشہ آدمی نہیں لا سکتا۔ اس لیے انسان تو وہ مخلوق ہے جس کے پیدا کرنے کے پورے دور کو اللہ بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے اپنی تعریف کی کہ ہم اللہ کی شان بہت عظیم اور بہت اونچی ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ ہر چیز کو اس نے بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ، کہ جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر منصوبے کے مارکیٹ میں آ گئی ہے، بلکہ ہر چیز کو ایک منصوبہ اور ایک پروگرام کے تحت بنایا گیا ہے۔ پورا پروگرام پہلے تیار کیا گیا اور پھر اس چیز کو بنا کر مارکیٹ میں اتارا گیا فَهَدَىٰ، اور پھر جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا اس چیز کی سمجھ اس کو دے دی، اور جس مقصد کے لیے بنایا اس چیز کی کا تقاضا اس کی طبیعت میں اللہ نے کیا کر دیا ہے، رکھ دیا۔ اور تمام مخلوقات کو جس طرح بنایا ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ یہ سورج جو اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جس کو لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں، جی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا کہ بھائی تیرا کام ہے گردش کرنا اور ملکوں میں کیا پہنچانا، روشنی پہنچانا، اور خاص پیریڈ ہے تیرا کہ اتنے سے اتنے کے درمیان آنا ہے اور اتنے سے اتنے کے درمیان غائب ہو جانا ہے۔ رات کو بھی دے دیا کہ بھائی تجھے اتنے پیریڈ میں اتنے پیریڈ میں آنا ہے، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے گردش کرنے کا کل فی فلک یسبحون ایسا نظام بنا کر رکھا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ سسٹم آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج چاند پر آ گرے کہ بھائی میں رات کو نکلوں گا، جی یا پھر یہ کہ رات دن کے وقت میں آ جائے کہ آج تھوڑا دن کا بھی ماحول دیکھ لے، ایسا کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ سسٹم پورا اللہ کہہ رہے ہیں سخر الشمس والقمر، ہر چیز کو اللہ نے کنٹرول کر کے رکھا ہے، یہ ہے قدر۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پروگرامنگ کی ہے فہدا، اور ہر ایک کو بتا بھی دیا کہ یوں چلتے رہے، چل رہی کہ نہیں گاڑی بھائی۔ اسی میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ انسان کے ساتھ 2 ہدایتیں ہیں، ایک تو ایسی ہدایت جو دوسری مخلوقات کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں ہم، پی رہے ہیں، بھوک لگے گی تو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، یا کوئی پیغمبر کہنا ہے گا کھا لے بھائی، انسان کا بچہ ہے کھائے گا بھائی، اللہ نے طبیعت میں تقاضا رکھا ہے۔ جی نیند آ رہی سوئے گا، یا کوئی کہنا ہے گا کہ بھائی سو جا، جی آج کل تو کہنا پڑتا ہے سو جا بھائی رات کو، لیکن سوئے گا ضرور، چاہے رات کو نہیں تو دن کے دوپہر کے 2 بجے تک، لیکن سوئے گا تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں فہدا، ہر ایک کی باڈی میں تقاضے بھی رکھے اور اس کو پورا کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہم نے سمجھا دیا۔ لیکن ایک دوسری ہدایت ہے جسے انسان اپنے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ ہدایت ہے اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کرنا۔ ہم کو اختیار دیا نا اللہ نے، طاقت، قدرت، سب سے عظیم طاقت اور قدرت کائنات میں کس کو دی اللہ نے؟ انسان کو دی۔ جنات کو بھی مسخر کر کے گھومتا ہی ہے، نہیں ہے وظیفے پڑھ کے
جنات چاچا کو بھی ساتھ میں لے کے چلتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے سب سے بڑی طاقت اور قدرت دی ہے، تو اس طاقت اور قدرت کا صحیح اور غلط استعمال کیا ہے، اللہ ان آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے نظام الگ رکھا ہے، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ کس کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ اب انسان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی تھوڑی سی عقل سے کام لو اور کیا کرو، جو ہمارے نبی اور جو ہماری کتابیں بتا رہی ہے اس کے مطابق کیا کرو، چلو، ورنہ یہ وقتی زندگی ہے، ایک دن کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ والذی اخرج المرعى، جس طرح اللہ نے سبزہ اگایا ہے، فجعلہ غثاء احوا، اور چند دنوں کے بعد اللہ وہ سبزہ جو ہے بہت زیادہ لہلہاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد سڑ کر گل کر ختم ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں سے غائب۔ اس طرح انسان کا بندہ بھی کیا ہوگا، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا اور بوڑھا کے بعد مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان کو ایک طرح کی تعلیم ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لہذا اس چھوٹی سی زندگی کو اس رب کے نام کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے بہت بڑی زندگی پیدا کر کے آخرت میں تیار رکھی ہے، بس وہاں پہنچنا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ کہہ رہے ہیں سنقرئک فلا تنسى، کہ ہم تمہیں پڑھا دیں گے لہذا تم نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے یا جسے اللہ چاہے۔ اس آیت میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ خطاب ہے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ایک بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کیسے نہیں تھے؟ جو آدمی پڑھا لکھا ہو، اس کو کوئی نئی بات بتائی جائے اور اس کو ایسا لگے کہ یہ چیز مجھے بعد میں یاد رہنے والی نہیں، تو وہ نوٹ کر لے گا، بھائی لکھ لے گا فوراً۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں۔ اب وحی جب نازل ہوتی تھی تو حضور کو شروع کے آیتیں ہیں نا، یہ بالکل میں نے کہا تھا 8ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، تو شروع میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور صورتیں لمبی ہوتی تھی کبھی، تو حضور کو ٹینشن رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو حضرت جبریل پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں، چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو فوراً دہرا دیتے تھے کہ کہیں میں آیتیں بھول نہ جاؤں، کبھی اوپر سے کبھی جو پڑھ رہے اسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو دو جگہ پر قرآن کریم میں باقاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اس بات سے بے فکر رہیے، یہ الگ سے کام آپ کو ہوم ورک نہیں ہے، یہاں پورا کا پورا کام ساتھ میں ہی کروا دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، ایک جگہ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارا فرشتہ جو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے تو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی فکر میں مت پڑیے۔ اس قرآن کو جس طرح ہم سنا رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس طرح یاد بھی ہم کروا دیں گے، جمع بھی ہم دیں گے دل میں، ڈاؤن لوڈ پورا ہو جائے گا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں وہی بات کہہ رہے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ہم پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ عام حافظ تو جو ہوتا ہے نا، اس کا حال تو کیا ہے کہ وہ قرآن دیکھے گا، اس میں سے دیکھ کر یاد کرے گا، کئی مرتبہ یاد کرے گا، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں، بعد میں بولا نا بھائی بھول جائے گا۔ جب تک قرآن کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ جیسے نکیل کے ساتھ اونٹ کو باندھ کر رکھو تو وہ بندھا رہے گا، جیسے وہ نکیل چھوٹی تو اونٹ چلا چرنے، ہیں مالک کہاں اور اونٹ کہاں۔ اس طرح معاملہ ہے کہ آدمی حافظ بھی بن جائے اور قرآن سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، تلاوت چھوٹ جائے، تو پھر قرآن کیا ہو جاتا ہے، اس سے تیز بھاگ جاتا ہے، جیسا اونٹ بھاگتا ہے نا اس سے تیز۔ تو عام حافظ کا یہ معاملہ ہے، لیکن حضور کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے جیسے سنایا ویسے ہمیشہ کے لیے کیا کروا دیا، یاد کروا دیا، پھر اب کبھی بھولنے کا نہیں۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں الا ما شاء اللہ، مگر جو حصہ اللہ چاہیں گے وہ بھلا دیں گے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کئی مطلب ہے، ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں نا، ویسے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن اگر ہم چاہیں گے تو کبھی کوئی چیز آپ کے دماغ سے کیا کر دیں گے، بھلا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ جیسے عام آدمی بھول جاتا ہے، جیسے امام صاحب بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہے، بیچ میں کچھ چیز بھول گئے اور پھر پیچھے والے نے لقمہ دے دیا، پڑھ لیا، آگے چل گئے، تو وقتی طور پر بھولنا ہوتا ہے نا۔ تو ایسا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کچھ بھول جائے، چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک آیت چھوٹ گئی، تو نماز کے بعد جو ہے شاید حضور ہی نے فرمایا یا ابی ابن کعب بہت بڑے قرآن کے عالم تھے اور قاری تھے، تو حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا کہ حضور آیت منسوخ ہو گئی یا کچھ اور؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی میں تو بھول گیا تھا، تو کہا آپ نے لقمہ نہیں دیا، تو کہا کہ میں تو یہ سمجھا کہ منسوخ ہو گئی، یعنی اللہ نے اس کو قرآن میں سے نکال دیا، اس لیے میں نے تو نہیں بتایا، کہا نہیں میں بھول گیا تھا۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک شکل ہے۔ دوسری شکل کیا ہے
دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہماری شریعت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احکام جو آئے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے. کیسا ہے؟ بولو بھائی. درجہ بدرجہ. چونکہ وہ ایک پوری بدلی ہوئی دنیا تھی نا، اور اس دنیا کا پورا رخ موڑ کر کہاں لانا تھا؟ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف لانا تھا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے نا بھائی. نیچر بھی ایسا ہے نا کہ آدمی پہلے دن فرشتہ نہیں بن جاتا، اللہ کا ولی بولو نا بھائی نہیں بن جاتا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا دھیرے دھیرے وہ نفس والا واقعہ بھی سنایا تھا نا کہ دھیرے دھیرے مسلمان بناؤ نہ، سب فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھوانا شروع کر دی تو وہ فرائض بھی چھڑوا دے گا. وہ گھوڑے والا قصہ سنا. تو دھیرے دھیرے آتی ہے نا گاڑی. تو بہت سے احکام ایسے تھے، کچھ احکام، بہت سے نہیں، کچھ احکام ایسے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ اور حکم دیا اور بعد میں آگے جا کر اسی چیز کے بارے میں کچھ اور حکم دیے. شریعت میں اس کو کہتے ہیں نسخ. کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نسخ کرنا کہتے ہیں. تو پہلے کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا کہ بھائی پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی، اس میں اب یہ نہیں رہی، اب اس سلسلے میں آپ کو یہ حکم ہے. جیسے قبلے کا مسئلہ تھا تو پہلے کہا کہ بھائی کہاں کرو؟ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے نا، تو کہاں کرو؟ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو. پھر وہاں سے واپس کہا کہ اب کہاں کرو؟ واپس کعبے کی طرف کرو. بدل دیا نا. تو یہ ہوا. یا پھر یہ جیسے زنا کی جو سزا آئی ہے تو اس پہ پہلے یہ تھا کہ بھائی عورت کو گھر میں بٹھا دو بند کر کے، جو برا کام کرے اس کو. پھر آگے جا کر جب مزاج بن گیا تب کہا کہ اب سپاٹے پہ جاؤ. نہیں آیا سمجھ میں؟ تو یہ احکام آگے پیچھے شروع میں ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ جیسے شراب کے بارے میں جی میں یہ سب احکام نسخ کے نہیں بتلا رہا ہوں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کبھی ہم ایسا ہوگا کہ جو حکم ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. تو اس کی جو آیت ہوگی وہ بھی، اور سب کچھ آپ کے ذہن سے ہم نکال دیں گے، آپ کے ذہن سے بھی اور صحابہ کے ذہن سے بھی. خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ایسا کہتے ہیں کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کی طرح لمبی تھی، اس کا بعض حصہ کیا کر دیا؟ منسوخ ہو گیا، غائب ہو گیا، ختم. تو یہ شروع کے احکام ہے. لیکن اللہ چاہے گا جب تک حضور تھے وہاں تک کی بات ممکن تھی، اب کیا ہو گیا؟ ختم. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سنقرئک کا ہم تمہیں پڑھائیں گے. تو اس میں جو ہے صرف قرآن کریم کا پڑھانا نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی شریعت کا علم ہے وہ پورا کا پورا ہم آپ کو سکھائیں گے. فلا تنسا، پھر آپ اس کو بھولنے والے نہیں ہیں. تو شریعت کی پوری ڈیٹیل، کوئی چھوٹی موٹی چیز، بہت بڑی ڈیٹیل، ہر چیز کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شریعت کے بارے میں علم دیا گیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عالم بولا نا بھائی کوئی نہیں. اگلوں اور پچھلوں کا علم حضور کو سکھایا گیا تھا. لیکن جتنا علم اللہ کو دینا تھا، جس چیز کے بارے میں دینا تھا دیا. لیکن اللہ کی ذات کے بعد جو ہے کائنات میں، مخلوقات میں جن کو علم ملا ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ حضور کا. اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلوں کا علم اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. تو اس میں ہر چیز آ گئی. حضور نے جو بات جس سیکٹر میں بھی دین کے بارے میں فرمائی وہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن نے یہ فرمایا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو کچھ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں فرماتے، وہ تو صرف وحی ہے. کیا ہے؟ صرف وحی. حتیٰ کہ شروع کا زمانہ تھا نا، تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کسی دین کے مسئلے کی وجہ سے غصے میں تھے. اور اسی وقت ایک صحابی تھے تو وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے، حضور جو فرماتے تھے وہ کچھ لکھ رہے تھے. تو حضور نے غصے میں کوئی بات فرمائی تو وہ صحابی لکھنے لگے. تو آدمی اپنے حال پر قیاس کرتا ہے نا، تو شروع میں تربیت و صحابہ کی ہو رہی تھی. تو انہوں نے ان صحابی کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی حضور غصے میں ہے. کیا کہا؟ ابھی حضور غصے میں، پتہ نہیں کیا بات، دین کی بات ہوگی یا پھر کچھ اور ہو جائے. تو حضور نے فرمایا یہ زبان حق کے سوا کچھ نہیں بول سکتی. نہیں ہے سمجھ میں؟ یہ غصے میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ زبان حق کے سوا کچھ نہیں بول سکتی. لکھو. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھائی وہ نبی جو ہے خاص تربیت میں ہوتا ہے نا، کس کی؟ اللہ کی. تو وہاں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی، چاہے غصہ ہو چاہے نہ ہو. بلکہ حضور کی تو عادت مبارکہ تھی، اپنی وجہ سے کبھی غصے نہیں ہوتے تھے. لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کر دے تو پھر چہرہ انار کی طرح ہو جاتا، غصے ہو جاتے تھے. دین کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں. ہمارے گھر کا معاملہ کیسا ہے؟ دنیا کا اگر 50-500 کا نقصان ہو گیا تو نہیں آ جائے گی. اور اگر دین کا معاملہ ہو گیا، نماز چھوڑ دی، کیا ماننا نہیں چھوڑ دی، پڑھ لے نہیں لا، میں نے 3 وقت کہیں نہیں پڑھتا تھا، کیا کرنے کا، ختم ہو گیا. نہیں بات سمجھ. وہاں حضور کے یہاں یہ بات
دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو جائے کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر دین کے معاملے میں اگر کوئی چوک گیا تو سخت اس پر، حتیٰ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو مار دیا تھا جی، اور حالانکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور حضرت اسامہ حضور کے بہت چہیتے تھے، جو لوگ جانتے ہو جانتے حضور کے بہت چہیتے تھے، لیکن حضور نے ان کو بہت سختی سے فرمایا کہ تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیتے کہ اس نے جان بوجھ کے کلمہ پڑھا تھا جی، اوپر سے پڑھا تھا، سچی میں ایمان لایا تھا، تم نے قتل کیسے کر دیا، اتنا سخت معاملہ۔ تو شریعت کے معاملے میں کوئی، تو یہ بات ہے۔ جیسے ایک واقعہ، حضرت ایک عورت نے چوری کر لی، نام فاطمہ تھا اس کا، اور بڑے قبیلے کی تھی، تو لوگوں نے سوچا کہ کسی طرح کیا ہو جائے، چھوٹ جائے، ہاتھ نہ کٹے، تو کہا بھیجے کس کو، تو کہا یہ معاملہ تو دین کا ہے، حضور کو فیس کرنا ہر آدمی کی باس کی بات نہیں ہے، تو حضرت اسامہ کو بھیجا تھا، یہ چہیتے تھے، تو لیکن دیکھیے دین کا معاملہ تھا نا، تو جب حضرت اسامہ گئے کہا کہ حضرت کوئی گنجائش نکلے، یہ نکلے، حضور نے اتنے تیز میں بات فرمائی تھی کہ اگر فاطمہ ابن محمد بھی اگر آج چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ شریعت کوئی مذاق تھوڑی، یہ بات۔ تو سنقرئک فلا تنسیٰ، شریعت کی جتنی ڈیٹیل آپ کو سکھائی جائے گی، جو حتیٰ کہ دعائیں، جو کلمات حمد کے حضور کو سکھائے گئے، وہ سب کس نے سکھائے ہیں؟ اللہ نے سکھائے۔ حضور کی ایسی شان والی دعائیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اگر اللہ توفیق دے تو انہی کو سیکھ کر انہی میں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دعائیں اللہ نے سکھائی ہے۔ سرکاری فارم میں بس فل کر کے دے دو، کیا ہو جائے گی؟ پاس ہو کر آ جائے گی۔ اللہ کے مزاج کے مطابق مانگی ہوئی دعا ہے، وہ سب کچھ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سکھایا ہے، سب یاد بھی دلوائیں گے۔ فلا تنسیٰ، آپ کچھ بھولنے والے نہیں، الا ماشاء اللہ، لیکن اس میں سے بھی اللہ جو کچھ چاہے گا وہ کیا کروا دے گا؟ بلا دے گا۔ لہذا ایسا ہے کہ جو جتنے علوم ہیں ازل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیے گئے تھے، لیکن چند کلمات حمد کے ایسے ہیں جو بھلا دیے گئے ہیں دنیا میں، اور یہ وہ کلمات حمد ہے کہ قیامت کے دن جب مخلوق کا حساب کتاب شروع بولو نہیں ہوگا، اور مخلوقات جو ہے سب کے پاس جائے گی، حضرت آدم کے پاس جائے گی پوری مخلوق، اور پھر اسی طرح جو ہے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور سب آخر میں ریفرنس دیں گے کس کا؟ حضور کا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، وہ سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ ابھی تو حساب کتاب شروع کروانے کے لیے لوگ کیا کروا رہے ہیں؟ سفارش کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب آخرت کا معاملہ اتنا آسان بولو نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے ہمیں جہنم میں ڈال دو لیکن حساب تو لے لو، اتنا سخت معاملہ ہوگا، سر پر سورج ہے، 1000 سال کے برابر دن لمبا ہوا پڑا ہے، کتنا سخت معاملہ ہوگا، اللہ حفاظت کرے۔ تو پھر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، وہاں حضور فرماتے ہیں کہ اس دن میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد اور تعریف کروں گا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ کلمات اسی وقت یاد دلوائے جائیں گے حضور کو، اور پھر حضور سے فرمایا جائے گا سل تعط، سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگے کہ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر جو ہے سفارش کریں گے حضور اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اس وقت جو کلمات ہوں گے نا، وہ کلمات ابھی دنیا میں کیا کر دیے گئے؟ بھلا دیے گئے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، بہرحال یہ سب شکلیں اس میں داخل ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو سوال ہوتا ہے، سوال کیا کہ اللہ میاں کو تو سب پتہ جائے گا نا، تو پھر پہلے یہ کہا کہ یوں کرو، نے پھر اس کو مٹا دیا، نے پھر کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں ایسا، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور کس ماحول میں کون سا حکم برابر ہے۔ لہذا وہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اللہ جتنے پیریڈ میں جتنا حکم دے گا تمہارا کام ہے کرو، کیا کرو؟ جو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ کتنی کیپیسٹی میں کیا حکم مجھے نازل کرنا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اس چیز میں یہ بات بھی داخل ہے، سوچو کہ آگے جڑا ہوا ہے، وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی شریعت میں ایسا حکم کیوں دیا ہے، یہ زکوٰۃ نکالنے کا کیا فائدہ ہے، سود کیوں نہ کے دیتے ہیں، اس میں فائدہ جو ہوتا ہے، روزہ رکھنے خالی بھوکا رکھنے مرنے کا کیا فائدہ، ایسی سب بات لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آدمی کے جاننے کا اسٹیپ کیا ہے، یہ آنکھ کان ہاتھ اس سے آدمی جانتا ہے، پھر عقل سے جانتا ہے، اور عقل کے اوپر آتی ہے وحی، کیا آتی ہے بولو نا بھائی، وحی۔ ایگزامپل کے طور پر بھائی ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے جی، وہ اپنی جتنی جگہ بیٹھا ہے اتنی جگہ سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جو میرے سر سے اوپر بیٹھا ہوگا وہ اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوگا نا،
اور جو آدمی چھت پر بیٹھا ہے اس کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہم کو نظر آنا ضروری ہے؟ بولو بھائی، لیکن اس کو نظر آ رہی ہے اور ہم کو نظر نہیں آ رہی، تو نہ آنے کی وجہ سے ایسا ضروری ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے بھائی؟ ایسا ضروری ہے بھائی؟ ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور ہمیں دکھ رہی نہیں۔ اسی طرح وحی کا معاملہ ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہماری فطرت، ہماری طبیعت اور ہماری عقل کے مطابق ہی ہے، لیکن ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ بس ہم اپنا کام کرتے رہیں، سمعنا واطعنا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہہ دی وہ بالکل، بولو نا بھائی، درست ہے، صحیح ہے، بس ٹنکی کو گلاس میں بھرنے کی کوشش مت کرو ورنہ پانی بہہ جائے گا۔ نہیں ہے سمجھ میں؟ بہت گھس گھس کر کے ہر چیز میں ٹانگ اڑا کرو گے نا تو اسلام پچھلے دروازے سے اسلام سے باہر نکل جاؤ گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہر چیز میں الٹے سیدھے سوال آدمی کو نہیں کرنے چاہیے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، باپ اپنے بچوں کو پالتا ہے کہ نہیں پالتا ہے؟ وہ باپ کوئی فیصلہ لیتا ہے تو بچے کو ایک دل میں اطمینان بھی رہتا ہے نا کہ اس باپ نے مجھے بڑا کیا ہے تو میرے لیے کوئی کھوٹا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور کوئی بچہ اگر باپ کے ساتھ جگ کرے اور ہر چیز میں پوچھے تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، باپ کہتے تیرے فائدے کے لیے، تو کیا فائدہ ہے؟ پھر اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ باپ دو جھڑ نہیں دے گا اس کو نیچے، کان کے نیچے، ہاں جڑے گا کہ نہیں جڑے گا؟ کہ تیری عقل گھاس کھانے کے لیے بچپن سے تجھ کو بڑا کرا تو اب تیرا نقصان کرنے والے ہم؟ تو جس رب نے منی کے نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنا دیا، وہ کیا ایسے احکامات بھیج سکتا ہے کہ جو بندوں کے لیے نقصان والے ہوں؟ جی بولو بھائی، بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا۔ بس اتنا رشتہ ہمارا کافی ہے کہ اس رب نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ منی کے نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنایا ہے۔ تو جس ماں کے پیٹ میں رہ کر ہم ماں کی محبت اور ممتا کا یقین رکھتے ہیں، جس باپ کے سائے میں بڑے ہو کر ہم اس باپ کے شفقت کا یقین رکھتے ہیں، تو اپنے رب کا بھی یقین رکھیے، اس نے کوئی بری چیز نازل نہیں کی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز ہمارے علم میں آ جائے یہ ضروری نہیں، لہذا ہر چیز عقل میں آ جائے یہ بھی ضروری، بولو نا بھائی، نہیں، لیکن اس کے عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اس کا ہماری عقل کے خلاف ہونا ضروری، بولو نہیں ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ شریعت کے احکامات پر جو الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہیں نا، ان کے لیے بہت اچھا علاج اللہ نے کر دیا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ شریعت کے ہر حکم میں حکمت اور فلسفہ چھپا ہوا ہے، لیکن ہر حکمت اور فلسفہ سب کو معلوم ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر چیز کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ صحابہ کی عادت کیا تھی؟ کہہ دیا، مان لیا، ختم ہو گئی بات، سمعنا واطعنا۔ اور ہر چیز کا لاجک سمجھ کر کرو گے تو پھر تو اپنی عقل کی پرستش کر رہے ہو، رب کی پرستش کہاں ہوئی؟ ارے نہیں بات سمجھ میں آئی؟ آپ کو سمجھ لیے کہ نماز پڑھ رہے، بھائی کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ اب سائنس کے فائدے آپ کو گنا دیے، اب کل سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تو اپنی باڈی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ زکوٰۃ کے فائدے گناؤ کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بھائی تجھے تو اتنا کرنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا بس کرنا ہے، تو یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ اب ہر چیز کا لاجک نکالو، فلسفہ نکالو اور پھر کرو، تو اس میں دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی کی عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا، اس کے سامنے دنیا کے فائدے آنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ جن عبادتوں میں فائدہ نہیں نظر آئے گا یا لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی، ان عبادتوں کو بندہ کرے گا نہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ لاجک بتاتے رہو، فائدہ بتاتے رہو، اور بتا دیا مثلا نماز کا کہ نماز میں یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر یہ فائدہ کسی اور ورزش میں ہونے لگا تو کل نماز بھی چھوڑ دے گا، نہیں بات سمجھ میں؟ اس لیے شریعت ان چیزوں کی تفصیل اور ڈیٹیل میں پڑھنے سے منع کرتی ہے۔ چپ چاپ کیا کرو؟ عمل کرتے رہو، الٹے سیدھے سوالات میں پڑھنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آسان شریعت پر چلنے کے لیے آسانی فراہم کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں کہ دیکھیے شریعت آسان ہے، لِلْيُسْرَىٰ، شریعت ہی کو پہلے اللہ نے کیا کہا؟ آسان۔ ہم پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، پچھلی جو شریعتیں ہیں نا اس میں توبہ کرتے نانی یاد آ جاتی تھی لوگوں کو، کیا توبہ کرتے ہوئے نانی یاد آ جاتی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایسا بہت آسان شرائط، بہت آسان کنڈیشن کے ساتھ توبہ رکھی ہے اللہ نے، اور بھی بہت سارے احکام ہیں پاکی ناپاکی کے کہ دوسری شریعت میں بہت سخت تھے۔ کیسے تھے؟ سخت۔ زکوٰۃ کہاں جاتی ہے؟ اپنے لوگوں میں جاتی ہے، رشتہ دار میں جائے گی، کھائے گا پیے گا، بڑھ کر تازہ ہو جائے گا۔ پہلی شریعت میں ایسا نہیں تھا، زکوٰۃ رکھ دو پہاڑ پر جا کر اور وہاں سے آ گئے گی اور ختم کر دے گی، قبول ہو گئی، تو کسی کا کچھ نہیں۔ یہ سختی تھی پہلی شریعت میں، لیکن ہماری شریعت میں ایسا
نہیں، ہمیں اللہ نے بہت آسان شریعت دی ہے، بہت آسان، یعنی بہت آسان، دل یسرا، بہت بیلنس والی شریعت اللہ نے دی، پہلی بات یہ۔ لیکن حضور کو کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس شریعت کے لیے آپ کو آسان کر دیں گے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو ہم شریعت کے لیے آسان کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی ایسی تربیت کریں گے اور آپ کی طبیعت کو ایسا بنا دیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت میں آ جائے گی، شریعت کے علاوہ آپ کی طبیعت چلے گی ہی نہیں۔ جیسے کھانے پینے کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں، تو آدمی کیسا آرام سے کھا پی لیتا ہے کہ نہیں، ارے کھاتا ہے کہ پیتا ہے، بس اسی طرح شریعت کی ہر چیز پر عمل کرنا آپ کے لیے ہم کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا، دین کا سیکھنا، سکھانا، تبلیغ کرنا اور اس کو نافذ کرنا، اور دیگر جتنی بھی ذمہ داریاں حضور کے ساتھ اللہ نے لگائی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب ہم تمہارے لیے کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ اور اللہ نے آسان کر بھی دی، کیا کر دی؟ آسان کر بھی دی، ورنہ کتنا سخت معاملہ تھا کہ بھائی پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے جی، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہو اللہ ایک ہے جی، اور یہ بت تم جن کو رات دن پوچھتے رہتے ہو یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، جھوٹی باتیں ہیں، بیکار کی چیزیں، کوئی حقیقت نہیں، ان کی ایسی بات کہہ دینا، اتنے اس میں حوصلہ چاہیے نا اس کے لیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، یہ سب کام آخر تک ہم کیا کر دیں گے؟ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، کوئی ٹینشن نہ لے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ آگے قرآن کہتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور اسی کی برکت سے اللہ نے ہمیں آسان شریعت بھی عطا کی ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا آسان شریعت دیں گے اور آپ کے لیے چلنا بھی آسان کر دیں گے۔ اب لوگوں تک کیا کرو؟ دین پہنچاؤ اور لوگوں کو دین کی نصیحت کرو۔ فذکر، یہ ذکر کا جو لفظ ہے نا تذکیر سے، اس کا ہم اردو میں تو ترجمہ کر دیتے ہیں نصیحت کرنا، سمجھانا وغیرہ، لیکن اصل اس کا ترجمہ ہوتا ہے یاد دلانا۔ کیا ہوتا ہے؟ ذکر کے معنی یاد کرنا اور ذکر تذکیر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا۔ اور یاد دلانا کب ہوگا؟ کوئی چیز بھول گئے ہو تو بولو نہیں، یاد دلاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، کہ کوئی چیز بھول گئی تو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، آپ نے کہا تھا پھر نہیں کیا، یہ سب۔ تو اصل یہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہے، تعلیمات ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ فطرت۔ اس کی وجہ سے پوری کی پوری شریعت اللہ نے آدمی کی طبیعت کے مطابق رکھی ہے، تو آدمی کے اندر اس کا تقاضا بھی رکھا ہے اور اس کا علم بھی رکھا ہے، لیکن آدمی اس کو بھول گیا ہے۔ عہد الست ہوا تھا، یعنی اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام روحوں کو کیا کیا تھا؟ جمع کیا تھا، اور ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا بلا و شہیدنا، نہیں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اللہ نے دنیا کے ایک نظام کے تحت یہ ایگریمنٹ کیا کرا دیا ہے؟ بھلا دیا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہر آدمی کی طبیعت میں اور اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں اگر آدمی کے سامنے بیان کی جائے اور اس کی طبیعت میں دشمنی نہ ہو تو فوراً ایمان لے آئے، اس لیے کہ اس کے آلریڈی اس کے دماغ میں اللہ کی وحدانیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، دہریہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر کیا رہتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی رہتی ہے، ڈاؤن لوڈ ہے پہلے سے ہی۔ کیسا ہے؟ اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے دعوت کی محنت سے۔ کس کی محنت سے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ذکر، لوگوں کو یاد دلا دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ لوگوں کو یاد دلا دیجیے۔ ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، تو نصیحت تو ہمیشہ فائدہ ہی کرتی۔ پھر قرآن ایسا کیوں کہا کہ اگر نصیحت کرنا فائدہ دے؟ یہ ایک انداز ہے بات کہنے کا۔ کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہو تو بھائی بابا قرآن پڑھ لے تو جا کر، تو بھائی قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملتا جائے نا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ پڑھ لیں قرآن، نہیں آیا سمجھ، اس میں فائدہ ہے، کوئی نقصان ہونے والا۔ تو یہ تاکید کے ساتھ بات کہنے کا انداز اور طریقہ ہے۔ تو یہی ہے کہ بھائی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ضرور فائدہ دے گی، اس لیے کبھی بھی آدمی کو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ماحول کتنا بھی برا ہو، نصیحت اپنا کام کرتی ہے، نصیحت اپنا کام کرتی ہے، ابھی نہیں تو آگے چل کر کرتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو آدمی جا کر دعوت دے رہا ہے اس کو سب سے پہلے تو ثواب مل گیا، تو نقد فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی میری بات کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کرو تو مجھے ثواب میرا تو مل گیا کہ نہیں، تو یہ نقد فائدہ ہو گیا۔ اب اس آدمی کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دوسرے آدمی نے کبھی سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا۔
تیسرے آدمی نے سمجھایا تو کبھی اس وقت سمجھ میں آیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات الگ الگ اینگل سے بار بار آدمی کے پاس پہنچتی ہے تو تب جا کر اس کے لیے کیا کھلتا ہے؟ ہدایت کا راستہ کھلتا ہے، تو ہدایت مل جائے گی. تو بہرحال نصیحت ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے. اس لیے آدمی کو نصیحت کرنا بھی چاہیے، اور کوئی نصیحت کر رہا ہے تو نصیحت سننا بھی چاہیے. اس کو سمجھا کے کیا فائدہ ہوگا؟ یوں چھوڑ دینے کا، سمجھا دینے کا. اپنا کام اتنا ہے، کیا کرنے کا؟ سمجھا دینے کا. فذکر ان نفعت الذکر، آپ سمجھا دیجئے. اگر سمجھانا اور نصیحت کرنا کیا کرے؟ فائدہ پہنچائے. یعنی نصیحت ضرور فائدہ پہنچائے گی. لیکن آگے کہہ رہے ہیں سیذکر من یخشی، جو آدمی ڈرتا ہے وہی نصیحت حاصل کرے گا. بہت بڑی بات کہہ دی قرآن نے. دیکھیے لوگ آتے ہیں دین کی بات سمجھاتے ہیں، دین کی بات سن کر فائدہ کس کو ہوگا؟ جو آدمی لاپرواہ ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، یا ہٹ درم بنا ہوا ہے، ایسے آدمی کو دین کی بات سن کر فائدہ ہوتا ہے. مثلا یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہاں بیٹھ کر مستی مذاق کر رہا ہے، بیٹھ کر جی دھیان سے نہیں سن رہا ہے، تو اب اس کو دین کا فائدہ ہو ایسا ضروری بولو نے نہیں. دین کا فائدہ ہمیشہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو دل میں فکر لے کر بیٹھے. اس کے دل میں کیا ہو؟ فکر ہو. اس آدمی کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا ہے کہ جو آدمی ڈرتا ہے، جس کو فکر ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اسی آدمی کو قرآن کی نصیحت کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ورنہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ پڑھی نہیں، اس کو کتنا سمجھا، کچھ جلدی فائدہ ہونے والا بولو نے نہیں ہے. تو ہدایت پانے کا ایک ذریعہ اور اصول اللہ نے ہم کو بتا دیا. جب بھی آدمی دین کی بات سنے تو فکر کے ساتھ سنے. کس کے ساتھ سنے؟ دعا مانگ کر سنے کہ اللہ جو بات کہی جائے آپ میرے لیے اس پر عمل کرنا کیا کر دیجئے؟ آسان کر دیجئے. اس حوصلے کے ساتھ ہمیں بیٹھنا بھی چاہیے، اور کہنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے اسی طریقے کے ساتھ. تو یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ ہمیشہ واعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ وغیرہ کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر کچھ نہ کچھ خوف ہو کہ بھائی مرنے کے بعد میرا کیا ہونا ہے. ورنہ بے تکی زندگی ہو رہی ہے کہ بھائی رات کو سو گیا، صبح اٹھا کھا کر کما کر آ گیا، پھر رات کو سو گیا، پھر صبح اٹھا کھا کر کما کر سو گیا. تو ایسے آدمی کو کوئی جلدی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دل پر لینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ دل پر لینا پڑے گا. یہ کوئی راستے پر پڑی ہوئی چیز نہیں ہے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، اور اس سے وہ آدمی دور رہے گا جو بد نصیب ہے. دیکھیے غفلت اور لاپرواہی میں جو آدمی دین کو اگنور کر کے دنیا کی ترقی پر ترقی حاصل کر رہا ہے، مال و دولت حاصل کر رہا ہے، اور دنیا میں اس کو بہت زیادہ پروگریس اور ترقی ہو رہی ہے، اور وہ آدمی اپنے آپ کو خوش نصیب سنتا ہو، سمجھتا ہو، تو اپنے کان صاف کر لے. کیا کر لے؟ کان صاف کر لے. قرآن تو کہہ رہا ہے اس آدمی بد نصیب. کیسا ہے؟ یہ خاص طور سے تو کافر کے لیے. کس کے لیے؟ کافر کے لیے. لیکن جو ایسے بھی مسلمان دین کو اگنور کر کے پوری طرح پیٹھ پیچھے ڈال کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو اس کا انجام بولو نا بھائی اتنا آسان نہیں ہے. اللہ بخش دے وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، اس سے دور رہے گا وہ بد نصیب شخص الذی یصلی النار الکبری، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. یعنی آگ تو آگ ہے، دنیا کی آگ ہم سے برداشت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا والی آگ نہیں، النار الکبری، بہت بڑی آگ جو کہاں آئے گی؟ جہنم میں، آخرت میں آئے گی، اور اس آگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایسی آگ ہوگی جو نہ مارے گی نہ جلائے گی، تڑپائے گی. صرف کیا کرے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں جانے کے بعد آدمی نہ جیے گا نہ مرے گا. دنیا میں دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، آخرت میں ہم جائیں گے نا تو ہر چیز اپنے ہائی لیول پر چلی جائے گی. کہاں لیول پر؟ نعمتیں اپنے ہائی لیول، اعلیٰ درجے کی، انتہائی درجے کی نعمت. سمجھ میں آ گیا؟ تو زندگی بھی ایک چیز ہے نا، تو زندگی بھی اپنے ہائی لیول پر چلی جائے گی. یہاں اپنے ہائی لیول پر نہیں ہے. روح اور جسم ان دونوں کے تعلق سے زندگی بنتی ہے، اور ان کا تعلق چھوٹ جائے تو فوراً کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے. لیکن یہاں تعلق کمزور ہے. کیسا ہے؟ کمزور. یہاں اگر ہم کوئی آگ میں ڈال دے تو جل کر بولو نا بھائی آدھے گھنٹے میں صفائی ختم ہو جائے گی، تکلیف بھی ختم، انسان بھی ختم، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں. آخرت میں روح اور جسم کا تعلق اپنے ہائی لیول پر چلا جائے گا، کبھی بھی الگ ہوگا نہیں، نہ جنت والوں کا نہ جہنم والوں کا. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت میں کوئی موت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز اپنے آخری لیول پر پہنچی ہوئی ہوگی. تو جو جہنم میں جائے گا نا بھائی، تو اب اس کو موت کبھی آنے والی
نہیں ہے، اب یہ روح اور جسم کا تعلق اللہ بالکل ایسا کر دے گا کہ اب یہ ڈسکنیکٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو گیا؟ تو اب لا یموت تو ہو گیا کہ مر ہی نہیں سکے گا، لیکن جی کیوں نہیں سکے گا، اس کی کیوں نفی کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں چین سکون کا ہے، اور چین سکون نہ ہو تو پھر وہ جینا کیسا ہے؟ وہاں تو تڑپتے ہی رہو، کیسے رہو؟ کافروں کو تو اللہ ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ نہ پوچھو بات، بس اللہ بچائے۔ جسے ایمان ملا اسے سب کچھ مل گیا، جسے ایمان ملا اسے سب کچھ مل گیا، پھر رب کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر تو نعمت آخرت کی بہت بڑی ہے، لیکن ایمان ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ اتنا قیمتی ہے، تبھی تو حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ لو سلبت او قتلت وحرقت لا تشرک باللہ، کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ آگے کی تفسیر آگے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔